کل کتنی خیریت سے تھی؟ کل کیا ہوا تھا؟ واٹ واز ہیپننگ ان سائڈ دیٹ پارلیمنٹ ہاؤس؟ جی دیکھیے بات یہ شفا صاحبہ، یہ ایک اب آئینی ترمیم کی بات ہے. اس آئینی ترمیم کے کافی پہلو ہیں جس پہ آج خاص طور پہ اگر آج دیکھا جائے، اگر آپ کو آج خواجہ آصف صاحب اور اعظم تارڑ صاحب کی تقاریر سننے کا موقع ملا ہے قومی اسمبلی میں، تو اس میں انہوں نے اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز بھی رکھے. تو بنیادی بات تو ان ترامیم کی ہے، اور میرے نزدیک تو جی وہ بڑی اہم ترامیم ہیں. اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن ہوا تھا اس میں میرے خیال سے مولانا صاحب بھی غالباً شاید اس کے سگنیٹری تھے. اس کی ہی روشنی کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. تو اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر تاکہ جو بقیہ بوجھ ہے ہمارے نظام کے اوپر وہ ہے. اس کے مسودہ جو بھی ہے اس میں چیدہ نکات کیا ہیں. لیکن کل کیا مولانا صاحب واز ٹو ٹف آن یو گائز؟ مطلب زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کا؟ آپ کو لگا کہ وہ آرام سے ہینڈل ہو جائیں گے؟ دس ٹائم ہی وازنٹ. میرا خیال ہے جی کچھ دیکھیے بات یہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے کاموں کے اندر ایک ورکنگ گروپ ہوتا ہے، اور پھر ایک جماعتوں کے درمیان آپس میں گفتگو تو چل رہی ہوتی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہماری لیڈرشپس کے درمیان بھی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری تھا. تو آئی تھنک کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید سب کو لگ رہا تھا کہ کل ہی ہو جائے گا، کل ہی صدر صاحب سے سائن بھی ہو جائے گا، گزٹ کی نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گی. اتنی تیز ترار سچویشن تھی کل. نہیں وہ یہ تھا کہ پہلے کیونکہ گفتگو ایک بیک گراؤنڈ میں چلتی رہی ہے، اور ڈرافٹ شیئرنگ بھی ہو چکی تھی کل سے قبل. تو کس کے ساتھ؟ جی دیکھیے مولانا کے ساتھ جو پارٹیز اس میں تھیں ان کے ساتھ. لیکن کل تو مولانا صاحب اور غفور حیدری صاحب کے سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ڈرافٹ ہی گورنمنٹ نے نہیں دکھایا، تو پہلے ڈرافٹ دکھائیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کل سے تو پہلے میری اطلاع کے مطابق ان کے پاس ڈرافٹ تھا، اور گفتگو تو اس سے بھی پہلے سے چل رہی تھی. They had read it. جی they had کل سے پہلے ان کے پاس ڈرافٹ آ چکا تھا. اب کتنے دن پہلے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، مگر پچھلے چند دنوں میں کل سے قبل ان کے ساتھ یقیناً کوئی ڈرافٹ شیئر ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے کیونکہ I'm sure کل آپ نے بھی ان کی پریس کانفرنسز وغیرہ دیکھی ہوں گی جس میں وہ یہی کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ڈرافٹ ہی نہیں تھا، گورنمنٹ نے شیئر نہیں کیا ہوا تھا، تو ہم کیسے کسی چیز پہ حامی بھر لیں گے. اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ کسی چیز سے اتفاق نہ کر رہے ہوں، وہ چاہ رہے ہیں وہ چیز تبدیل کی جائے. اچھا اب وہ تبدیلی پہ اگر اتفاق ہوتا ہے تو پھر اس کی ری ڈرافٹنگ ہے. وہ سب چیزیں ضرور ہیں، مگر یقیناً ایک امید تھی کہ شاید کل ان اہم نکات کے اوپر، ایشوز کے اوپر کوئی اتفاق ہو جائے. مگر کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. دیکھیے یہ اہم کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، اور میرے نزدیک بڑے امپورٹنٹ ریفارمز ہیں. اور اب اس کے سیلینٹ فیچرز اس پارلیمانی کمیٹی میں بھی پیش کیے گئے ہیں، آج پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی پیش کیے گئے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں مزید گفتگو ہو، اور اس پہ اتفاق رائے کے ساتھ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج پاس کیا جائے، جس کے میرے نزدیک اور کافی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پرپوز بھی کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کافی چیزوں میں بہتری ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. جی ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن کل تک وہ سارا ڈرافٹ وغیرہ خیر وہ تو آپ نے ایڈریس کر دیا کہ وہ ان کے پاس موجود تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈرافٹ نہیں تھا. لیکن وہ جو نمبر گیمز والا معاملہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ کل حکومت مولانا صاحب سے ہار گئی تو یہ صحیح ہے؟ ادروائز اگر وہ آن بورڈ ہوتے تو یو گائز وڈ ہیو وینٹ اہیڈ ود نہیں مولانا سے. دیکھیے مولانا سے جیتنے کی بات تو نہیں تھی نا، بات تو بات تو یہ تھی، بات تو آئین کے جیتنے کی ہے جی. اور بات یہ تھی کہ آئین کے اوپر، آئین کے اندر ترامیم کے اوپر جس میں 5-6 چیزیں ہیں جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا، اس کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش تھی. وہ اتفاق رائے کل تک پہلے امید تھی کہ ہو جائے گا، صحیح ہے، مگر اب وہ نہیں ہوا. تو اب اس میں مزید آگے اس پروسیس کو ہو جاتا تو پاس ہو جاتا. جی دیکھیے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب کے اتفاق کے ساتھ پاس ہو سکتا تھا، تو ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں پاس ہو سکتا. کیسے؟ نمبر کہاں ہیں؟ یہ دیکھیے وہ مولانا صاحب کے تو لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آج مولانا مان جاتے ہیں، وہ حکومت میں جا کے کہتے ہیں، آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس پر آن بورڈ ہیں، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، میرے ووٹس مولانا کے پاس ہیں. اسی طرح منگل صاحب کے جو ہیں وہ 2 لوگوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ووٹس آپ کے پاس ہیں. انہوں نے اپنی ایک شرط رکھی ہے کہ 2000 مسنگ بلوچ پرسنز جو ہیں وہ رہا ہو جائیں تو میرے ووٹس آپ کے ہیں. ان کے باوجود بھی گورنمنٹ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے. یہ دیکھیے ہم کہاں سے لاتے آپ؟ ہم پر امید ہیں جی، ہم بالکل پر امید ہیں کہ مولانا نہیں، دیکھیے مولانا بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے بھی آپ کے جو الائز ہیں جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، صحیح ہے، MQM بھی، پیپلز پارٹی بھی، دے آر آلسو، وہ سب بھی اس گفتگو کا حصہ ہیں بالکل. تو ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر 2/3 جو ریکوائرڈ ہوگی. جب ایک دفعہ اتفاق رائے ہو جائے تو ہم ہاؤس کے اندر 2/3 دونوں ہاؤسز میں کیونکہ درکار ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے سیپریٹلی، اب نیشنل اسمبلی میں بھی 2/3 اور سینٹ میں بھی 2/3. تو ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ایک اتفاق رائے پیدا کریں
اور اب تو اس گفتگو کا مزید حصہ اپوزیشن بھی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر اپنی انپٹ دے گی, کیونکہ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ Opposition is PTI. جی دیکھیے اور بنیادی طور پہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر مجھے مطلب کہ آپ یا تو کچھ چیزوں میں سمجھ نہیں آتی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال لیکن دیتا ایک ہوں. سیکنڈ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو کانفیڈنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاس کرا لیتے یا وہ 2/3 اچیو ہو جاتا گورنمنٹ کے پاس وہ میجک فگر, وہ کہاں سے آتا؟ پنجاب ہاؤس سے آتا؟ آپ لوگوں پہ تو یہ الزام لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے بندے ڈکے ہوئے ہیں پنجاب ہاؤس میں. پیورلی پولیٹیکل پروسیس کے تحت تھرو کنونسنگ پیپل دیٹ دیز امینڈمنٹس آر دا نیڈ آف دا آور, جو کہ عرصہ دراز سے رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اٹ سیلف نے بھی ان میں سے کافی چیزوں پہ پہلے خود کہتی رہی ہے کہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے. یہ تو ایک ایسی چیزیں جو بالکل سیاست سے بالا تر ہیں. دیکھیے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اب آپ مثال کے طور پہ اگر سپریم کورٹ کا ٹائم فری اپ ہو سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل میٹرز کہیں اور جا سکتے ہیں, جس سے سپریم کورٹ کے اوپر جو لوڈ ہے کیسز کا دوسرے کیسز کا اس کے لیے زیادہ راہ کھل سکتی ہے, تو اس کو اس تناظر میں دیکھے جانا چاہیے. دوسری ہم نے کیا بات کی ہے کہ ججز کی تقرری کا جو معاملہ ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, اس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن لے کے آئے ہیں اپوزیشن اور ٹریجری دونوں سائڈوں سے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک طرف 6 ججز موجود ہیں اس جوڈیشل کمیشن میں, تو تقریباً آپ کے 6 حکومت یا پارلیمنٹری سائڈ سے بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, جس میں مثال کے طور پہ 4 پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہوں گے, 1 لا منسٹر ہوں گے, اس کے علاوہ اٹارنی جنرل تو حکومت کی طرف سے ہوتے ہی ہیں. تو تاکہ پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن میننگ فل ریپرزنٹیشن اس گفتگو میں ہونی چاہیے جہاں پہ ججز کی تقرری کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر تو اپوزیشن اور ٹریجری دونوں شامل ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا جہاں وزیر اعظم اور صدر صاحب کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے, وہ تقرر کریں گے چیف جسٹس کا. دیکھیے اس کے اوپر بھی بات چیت ہے. اب یہ اگین یہ اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے, جس طرح اور تقرریوں کے اندر بالکل بجائے ایک پینل کو دیکھ کے پھر فیصلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت آئینی ترمیم کے اندر تو ڈسکس ہو سکتی ہے کہ کیا آیا سپریم کورٹ یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر سینیورٹی پرنسپل اپلائی کرنا چاہیے, یا جس طرح اور اداروں میں ہوتا ہے کیا ایک پینل آف ججز ہونا چاہیے سینئر موسٹ, اور ان میں سے ایک کو کی تقرری کا طریقہ کار کوئی وضع ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ کیونکہ صرف سینیورٹی تو وہ معیار نہیں ہوتا ہر جگہ پہ کہ اس بنیاد کے اوپر ہی کوئی سربراہی کرے, اور چیزیں بھی ہیں, پرفارمنس ہے, آپ کی قابلیت ہے, ریلیٹیو پرفارمنس ہے, تو یہ سب چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. تو اس لیے مختلف ماڈل موجود ہیں, اور اس لیے آئی تھنک اس کے اوپر لیکن جو پہلا چیف جسٹس لگے گا آئینی عدالت کا وہ صدر مملکت خود لگائیں گے پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے. یہ تو اب آئی تھنک ہمیں یہ تفصیل ہے جو کہ اس پیکج کا حصہ ہے, جو کہ اب مزید کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوگی. کیا آپ لوگ اوپن ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی یا مولانا یا دیگر جو جماعتیں ہیں جن کا آپ کنسنسس چاہ رہے ہیں یا جو آن بورڈ ہوں, اور جس میں کہ وکلا برادری بھی شامل ہے, وکلا برادری نے کہا ہے کہ ہم 19 کو اپنی پہلی تحریک کا آغاز ایک طرح سے کرنے لگے ہیں اور 19 کو لاہور میں ہم نکلیں گے, ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیا ہوا تھا. کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اس کا مسودہ تھا؟ نہیں دیکھیے بات یہ دیکھیے بنیادی طور پہ تو آئینی ترمیم کے اندر سب سے پہلے تو ساری پارلیمنٹ کی جو پارٹیز ہیں, قانون سازی کا جو عمل ہے اس کا بنیادی ذمہ داری بھی اور رائٹ تو پارلیمان کا ہے. تو دیکھیے اب وہ جو ایک کمیٹی ہے جو کہ جس کی کل بھی اجلاس ہوئے, دیگر اجلاس ہوئے, جو خورشید شاہ صاحب چیئر کر رہے ہیں, اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اپوزیشن بھی شامل ہے. تو آئندہ دنوں میں مجھے یقین ہے اس کے اندر وہ بھی اپنی رائے دیں گے. آئی ایم شیور اگر کوئی آپ لوگ اوپن ہے کہ اگر وہ کوئی تبدیلی بتاتے ہیں بالکل جی بالکل کوئی کلاز ہٹوانے کا کہتے ہیں, بالکل دیکھیے دلیل کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص اس کمیٹی میں جو موجود ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو بشمول پی ٹی آئی, وہ کہ ایسی چینج بتاتا ہے جس سے کوئی وہ اس نظام میں بہتری آتی ہے, اسٹرینتھن ہوتا ہے, ٹائٹن ہوتا ہے, یا مقصد جس کے اوپر اوور آل اتفاق ہے وہ بہتر طریقے سے اچیو ہوتا ہے, تو آئی ایم شیور اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. جی یہ